اور خاص طور پر اس آیت میں سے جو ہمارا ایمان ہے اور جس کا اقرار ہم اپنی ہر عبادت میں بھی کرتے ہیں. ابھی بھی ہم نے اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کیا اور اس کے پہلے لفظ کیا ہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایمان رکھتے ہیں. ایمان رکھتے ہیں تبھی تو ہم خدا کے گھر میں آئے، تبھی تو ہم نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا، تبھی یہ سارا ہم نے انتظام کیا ہے، کیونکہ ہم ایمان رکھتے ہیں. لیکن آج تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ کیا ہمارا ایمان واقعی ایمان بھی ہے کہ نہیں. واقعی ہمارا ایمان اس معیار کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں جو معیار ہمارے سامنے خدا کا پاک کلام رکھتا. اور جب ہم اسی بات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ویسے تو سارے کا سارا خدا کا پاک کلام انتہائی اہم، لیکن جب آپ مسیحی ایمان کی بات کرتے ہیں یا مسیحی ایمان کے نکات کی بات کرتے ہیں یا بائبل مقدس کے سارے پیغام کی بات کرتے ہیں، ویسے تو پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ یہ خدا کا زندگی بخش پاک کلام ہے. یہ ہمارے زندہ خدا کا زندہ کلام، اور اس کو سننے کی بدولت ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. تو بھی کچھ کتابیں ایسی ہیں جو واقعی کچھ نکات کو لے کر ہماری خاص طور پر رہنمائی کرتی. اور یہ بات یاد رکھیں، جب آپ مختلف مفسرین کو پڑھتے ہیں تو ان کے مطابق مسیحی ایمان کو سمجھنے کے لیے جو سب سے ضروری کتاب ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں دی موسٹ امپورٹنٹ بک آف دی بائبل، یعنی کتاب مقدس میں جو سب سے اہم کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ اب بطور ایماندار یقیناً ہمارا اس بات پر ایمان بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ساری کی ساری کتابیں بڑی اہم ہیں. پیدائش کی بات کر لیں وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، خروج کی بات کر لیں وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، متی کی بات کر لیں وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، مرکز کی بات کر لیں وہ اپنی جگہ پر اہم ہے، مکاشفہ کی بات کر لیں وہ اپنی جگہ پر اہم ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب ہم بائبل مقدس کے سارے پیغام اور سارے الہام کو سمجھنے کے لیے پاک کلام کی جانب جاتے ہیں تو بائبل کے ماہر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اگر آپ بائبل مقدس کے خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے حقیقی پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے آپ رومیو کا خط پڑھیں. کون سا خط جی؟ رومیو کا خط جو مقدس پولس رسول نے لکھا. یہ مسیحی ایمان کو سمجھنے کے لیے، یہ کتابیں مقدس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، یہ بائبل کے خدا کو سمجھنے کے لیے، اس کے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو سمجھنے کے لیے، اور اس مشن کو سمجھنے کے لیے کہ وہ اپنے آسمانی تخت کو چھوڑ کر جب وہ زمین کے اوپر آ گیا. اگر آپ اس کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں اور جامع طور پر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ صرف ایک کتاب مقدس پولس رسول کا خط جو رومیو کی کلیسیا کے نام لکھا گیا ہے، اگر آپ اس کو بغور پڑھ لیں گے تو آپ مسیحی ایمان کو بھی سمجھ جائیں گے، آپ خدا کو بھی سمجھ جائیں گے، آپ اس کے اکلوتے بیٹے کو بھی سمجھ جائیں گے، اور اس کے پاک کلام سے بھی آپ کی واقفیت ہو جائے گی. اسی بات کو لے کر بائبل کے ماہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کی جو سب سے اہم ترین کتاب ہے اس معاملے میں وہ کوئی اور نہیں، وہ رومیو کا خط ہے جو مقدس پولس رسول نے تحریر کیا ہے. اور اسی بنا پر ہمیں اس بات کا بھی پتا ہے
کہ جب ہم مسیحی ایمان کی بات کرتے ہیں یا خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں، ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو خط ہے اسے چھوٹی انجیل بھی کہا جاتا یا اسے 5ویں انجیل بھی کہا جاتا ہے. اور خدا کا بندہ جے پی فلپ یہ بیان کرتا ہے کہ اصل میں جو رومیو کا خط ہے یہ مقدس پولس رسول کی انجیل ہے. اور انجیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انجیل اصل میں کیا ہوتی ہے. انجیل کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی یہ وہ خوشخبری ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو گڈریے نے کیا پیغام دیا تھا، فرشتے نے پیغام دیا تھا گڈریوں کو. کیا پیغام تھا کہ دیکھو میں آج تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو کس کے لیے ہوگی، ساری امت کے لیے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انجیل جس کا لغوی مطلب خوشخبری ہے، اور خوشخبری کا مطلب یہ ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، اس کی پیدائش کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی تعلیمات کے بارے میں، اور سب سے بڑھ کر اس کی کفارہ بخش موت کے حوالے سے دنیا کے سامنے اس بات کو رکھا جائے کہ وہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق، جس طرح فرشتے نے اس کی ماں مریم کو بھی پیغام دیا تھا کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا. اور وہ مولود مقدس ساتھ میں یہ بیان اس کر دیا. اگر آپ مقدس لوکا کا انجیلی بیان پڑھتے ہیں اور اس کا 2 باب تو آپ کو وہاں پر یہ ساری تفصیل پہلے باب میں پھر دوسرے باب میں خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ملتی ہیں کہ فرشتے نے سلام کیا اور پھر یہ کہا کہ تو حاملہ ہوگی. جب آگے سے آرگومنٹ کیا مقدسہ مریم نے تو فرشتے نے کہا کہ تو اپنی جگہ پر درست ہے لیکن خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی اور تجھ سے پیدا ہونے والا مولود مقدس ہوگا اور وہ خدا کا بیٹا کہلائے. اس کی پیدائش اور اس کے معجزات اور خاص طور پر اس کی کفارہ بخش موت کے حوالے سے دنیا کے سامنے یہ پیغام لے کر جانا کہ وہ آسمان کو چھوڑ کر زمین کے اوپر آ گیا. قادر مطلق خدا نے اپنی صورت کو تبدیل کیا اور وہ بیٹے کی صورت میں زمین پر آیا اور بیٹے کی صورت میں آ کر دنیا میں وہ رہا. اس نے تعلیم دی اور پھر اس کے ساتھ اس نے اسی بنی نوع انسان کے لیے دکھ بھی اٹھایا. وہ صلیب کے اوپر چڑھ گیا، ہاں وہ مر بھی گیا، وہ دفن بھی ہو گیا، لیکن ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے اور آج بھی زندہ وہ آسمان کے اوپر موجود ہے. آج بھی کیا ہے وہ یہی وہ حقیقی خوشخبری ہے. اور یہ بات یاد رکھیں جتنے لوگ جب پولس رسول نے چونکہ اس کی منادی کا بنیادی نقطہ بھی یہی تھا چونکہ اس نقطے کو اس نے اس خط میں بڑا بہترین طریقے کے ساتھ بیان کیا ہے جے پی فلپ لکھتا ہے کہ یہ اصل میں پولس کی انجیل ہے. اور پھر خدا کا بندہ جان کیلون یہ کہتا ہے کہ یہ جو رومیو کا خط ہے یہ اصل میں مقدس نوشتوں کو سمجھنے کے لیے ایک کھلا در ہے، ایک کھلا دروازہ ہے کہ اگر آپ پرانے عہد نامے کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں، جب پرانے عہد نامے کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ رومیو کے خط کو پڑھ لیں، آپ کو پرانے عہد نامے کے پیغام کی بھی سمجھ آ جائے گی. اور جب ہم اس کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اسی خط نے مسیحیت کی تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں کام کیا. جب ہم ابتدائی کلیسا کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور 386 عیسوی میں شمالی افریقہ کا ایک شخص اگستین جب اس نے اس خط کو پڑھا تو اس کی زندگی میں بدلاؤ آ گیا. اس کی زندگی حقیقی معنوں میں ایک ایماندار کی زندگی بن گئی. اسے حقیقی معنوں میں خدا کے پیغام کی سمجھ آ گئی. اسے حقیقی معنوں میں یہ پتا چل گیا کہ اصل میں خدا کی محبت کیا ہے، خدا کا پاک کلام کیا ہے اور اس کا بیٹا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح کیا ہے. اور آج دنیا اسی اگستین کو مقدس اگستین کے نام سے جانتی اور پہچانتی اور اس کا شمار آباء کلیسیا میں ہوتا ہے.
اور اس کی زندگی میں یہ تبدیلی اسی خط کی بدولت آئی۔ پھر آپ اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اگر آپ بات کریں 1513 عیسوی کی، مارٹن لوتھر کا نام یقیناً ہم سب جانتے ہیں۔ جانتے ہیں جی مارٹن لوتھر کو؟ کتنے لوگ جماعت میں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ مارٹن لوتھر کو؟ بہت سے لوگ جانتے ہیں، خدا کا شکر ہے۔ اصلاح کلیسیا کا بانی اسے کہا جاتا ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اسی اصلاح کلیسیا کا بانی بننے سے پہلے حقیقی معنوں میں اگر مارٹن لوتھر بنا ہے تو اس کی زندگی کو تبدیل کرنے میں اسی خط کا کمال۔ جب اس نے اس بات کو پڑھا تو اسے اصل میں سمجھ آ گئی کہ مسیحی ایمان کیا ہوتا ہے۔ اصل میں اسے یہ سمجھ آ گئی کہ اصل میں اب تک کہاں رہا ہوں، میں تو بھٹکا رہا ہوں، میں تو یسوع مسیح سے اور حقیقی ایمان سے دور رہا۔ اور پھر اس لیے وہ حبقوق نبی کے صحیفے کے 2 باب کی 4 آیت کو کوٹ کرتا ہے کہ جو صادق ہے وہ ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ صادق کیا ہے جی؟ ایمان ہی سے۔ پھر آپ جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں مسیحیت کی تاریخ میں، تو 1738 جان ویزلی ایک اور بڑا نام ہے مسیحیت کی تاریخ کا، بہت بڑا نام ہے، بہت سے لوگ اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کی زندگی کو بھی تبدیل کرنے اور حقیقی ایماندار بنانے میں اسی خط نے بنیادی کردار ادا کیا۔ پھر آپ تھوڑا سا مزید جب آگے بڑھتے ہیں تو 1910 میں جاپان کا ایک بدھ مذہب کا پروہت وہ اپنی گواہی اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب میں مسیحیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، جب میرے سامنے پوری کی پوری خدا کا پاک کلام کتاب مقدس موجود تھی، اور جب میں نے رومیو کے اس خط کو جو مقدس پولس کی تحریر ہے، جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے حقیقی معنوں میں سمجھ آ گئی کہ اصل میں مسیحی ایمان ہے کیا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڑے بڑے لوگوں کی زندگی میں خدا نے کام کیا ہے، اگر بڑے بڑے لوگوں کی زندگیاں اس خط کے وسیلے سے تبدیل ہوئی ہیں، تو آج شام یقیناً شرط یہ ہے کہ اگر آج آپ دل سے پیغام کو سنیں گے، اگر آج آپ دل سے اس کو قبول کریں گے، تو آپ میں سے بھی حقیقی معنوں میں حقیقی مسیحی ایماندار بن کر اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پاک کلام کے لیے آپ کے دل کے دروازے کھلے ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ کا ذہن قبول کرنے کے لیے تیار۔ اگر تیار ہیں تو واقعی آپ کی زندگی میں بھی آپ ایماندار تو ہیں، لیکن اس پیغام کے بعد یقیناً آپ حقیقی مسیحی ایماندار بنیں گے، چونکہ اگر اور لوگوں کی زندگی میں اسی خط نے کام کیا ہے، اگر آپ نے بھی اسی کتاب کا اور آپ نے بھی اسی میں سے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے، تو خدا چاہتا ہے کہ آج یہاں پر بھی حقیقی معنوں میں لوگ مسیحی ایماندار بنے۔ اور یاد رکھیں اسی بنا پر، چونکہ جتنے لوگ خوشخبری کے بارے میں زیادہ بیان کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پرانے عہد نامے کی بھی ایک کتاب کو انجیل کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کو پتا ہو، کچھ لوگ جانتے ہوں گے جی، یسایہ نبی کے صحیفے کو اور مقدس یسایہ کو بھی 5واں انجیل نویس کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے 5ویں انجیل کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نے سب سے زیادہ پیشن گوئیاں کی ہیں خداوند یسوع مسیح کی ذات کے حوالے سے، اس کی پیدائش کے حوالے سے، اس کی زندگی کے حوالے سے، اس کے معجزات کے حوالے سے، اس کی کفارہ بخش موت کے حوالے سے سب سے زیادہ اس نے بیان کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انبیاء میں جو مقام ہے مقدس یسایہ کا، مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ طائران نبوت کا شاہین ہے، یعنی کہ اگر باقی انبیاء کو ہم سب کو پرندے سمجھیں تو پرندوں میں جو مقدس یسایہ کا مقام ہے وہ شاہین کا ہے۔ اور شاہین کا آپ کو پتا ہے یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کی پرواز سب سے بلند ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سب سے زیادہ بیان کیا ہے۔ اور پھر جب ہم مقدس پولس رسول کی بات کرتے ہیں تو پولس رسول کے حوالے سے بھی اسے بھی ایک ٹائٹل دیا گیا ہے، اور وہ ہے رسول اعظم۔ کیا وجہ ہے؟ باقی بھی رسول ہیں،
لیکن اسے رسول اعظم کا ٹائٹل کیوں دیا گیا؟ یہ بات یاد رکھیں، اس لیے کہ مقدس یسایہ کی طرح اس نے بھی سب سے زیادہ میرے اور آپ کے خداوند کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اور اس بات کو بھی نوٹ کر لیں، ہم جتنے زیادہ یسوع مسیح کے قریب جائیں گے، جتنا اس کے بارے میں دنیا کو بتائیں گے، ہمارا مرتبہ بھی اگر یسایہ تاران نبوت کا شاہین بن سکتا ہے، اگر رسول اعظم بن سکتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، جب آپ بھی اس کے بارے میں دنیا کے سامنے خوشخبری لے کر جائیں گے، اپنے ایمان کو حقیقی معنوں میں دنیا کے سامنے ثابت کریں گے، تو آپ کا مرتبہ بھی یقیناً کم نہیں ہوگا، بلکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اور اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خدا کو کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے باپ۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ پس ایمان کیا ہوتا ہے جی؟ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا۔ ایمان کے لیے ایک کام کرنا بڑا ضروری۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایمان پیدا ہو، اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، جب ہم لفظ ایمان کی بات کرتے ہیں، لفظ ایمان کیا ہے؟ یہ کس چیز کا نام ہے؟ کسی کو پتا ہے جی ایمان اصل میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ دیکھی عام طور پر لوگ اسی تعریف کو جو عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، اندیکھی چیزوں کا، لیکن لغوی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں اعتقاد کا نام ہے، یہ اصل میں توکل کا نام ہے، یہ اصل میں آپ کے اندر موجود ایک جذبے کا نام۔ لغوی طور پر یہ ایک جذبہ ہے، لغوی طور پر یہ ایک اعتماد ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ اعتماد جب تک آپ کا اعتماد، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کے اندر جمع ہوا اس کا عقیدہ۔ لغت کے اعتبار سے انسان کے دل کے اندر جو ایک عقیدہ جم چکا ہے، ایک گھر کر چکا ہے، اصل میں وہی اس کا ایمان ہے۔ اور جب آپ 26واں زبور پڑھتے ہیں، اس کی پہلی آیت، تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں نے، خدا کا بندہ زبور نویس یہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند پر بے لغزش توکل کیا، بے لغزش۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں نا، تو ایمان کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جمع ہوا۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ بے لغزش، ایک ایسا ایمان جو لڑکھڑاتا نہیں ہے، ایک ایسا ایمان جو ڈاما ڈول نہیں ہوتا، ایک ایسا جذبہ کہ دنیا کے طوفان اس کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ایمان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دنیا کے طوفان یا ابلیس کی طرف سے بھیجے گئے طوفان وہ اس کے ساتھ ٹکرا کر چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی، اور جب یہ لکھا گیا، جب یہ کہا گیا کہ پس ایمان سننے سے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کہاں سے لیں؟ ایسا جذبہ ہم کہاں سے لیں؟ کیا ذریعہ ہے؟ یاد رکھیں، اس کا ذریعہ صرف اور صرف ایک بات، کہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں مسیحی ایمان کی، ایمان بھی چونکہ دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جو ویسے ایمان کی اگر بات کریں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں